الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا نام سنتے ہی ذہن میں حکمت، دانائی اور فہم کی ایک عظیم شخصیت کا تصور آتا ہے۔ ان کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی عقل و فہم اور حکمت سے نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آج بھی ان کی تعلیمات سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی حکمت کی کئی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے معروف ان کا بیٹے کو دی گئی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق متعدد واقعات معروف ہیں، جن میں سے ایک مشہور واقعہ گدھے کے ساتھ سفر کے دوران پیش آنے والے حالات کا ہے۔ اس واقعے میں ایک گہرا سبق موجود ہے جس سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ دنیا کے لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں اور ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، لیکن صحیح فیصلہ وہی ہوتا ہے جو انسان حکمت اور عقل کی بنیاد پر کرتا ہے، نہ کہ محض دوسروں کی باتوں پر دھیان دے کر۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا سفر اور گدھا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جو سفر کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران مختلف مراحل پیش آئے اور ہر مرحلے پر لوگوں کی آراء اور تبصرے ان کے فیصلوں پر مختلف انداز میں کیے گئے۔ یہ تمام تبصرے لوگوں کی اپنی سوچ اور نقطہ نظر کے مطابق تھے اور ہر ایک کا کہنا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا فیصلہ درست یا غلط ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے گدھے پر سوار ہو کر سفر شروع کیا۔ جب وہ پہلی بستی میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر تبصرہ کیا، دیکھو دونوں باپ بیٹا گدھے پر سوار ہیں اور غریب جانور پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا انہیں شرم نہیں آتی کہ بے زبان جانور کو اس قدر تھکاتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے لوگوں کی بات سنی لیکن خاموش رہے۔ دوسرا مرحلہ، صرف بیٹا گدھے پر سوار۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے گدھے سے اترنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کو گدھے پر سوار کر دیا، جبکہ خود پیدل چلنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ دوسری بستی میں پہنچے، جہاں کے لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ کتنا برا بیٹا ہے، خود آرام سے گدھے پر سوار ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے باپ کا احترام کرے اور اسے گدھے پر سوار ہونے دے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس تبصرے کو بھی برداشت کیا اور آگے کا سفر جاری رکھا۔ تیسرا مرحلہ، صرف حضرت لقمان گدھے پر سوار۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گدھے سے اتار دیا اور خود سوار ہو گئے تاکہ لوگ مزید تبصرہ نہ کریں۔ جب وہ ایک اور بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ کیسا ظالم باپ ہے، خود آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور معصوم بچے کو پیدل چلا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ بچے کو گدھے پر بٹھائے اور خود پیدل چلے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور آگے کا سفر جاری رکھا۔ چوتھا مرحلہ، دونوں پیدل چلنے لگے۔ آخر کار حضرت لقمان علیہ السلام نے سوچا کہ لوگ گدھے پر سوار ہونے کو برا سمجھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم دونوں پیدل ہی سفر کریں۔ اس خیال کے بعد دونوں باپ بیٹا گدھے سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ان کے پاس گدھا موجود ہے لیکن پھر بھی پیدل سفر کر رہے ہیں، یہ لوگ گدھے کا استعمال کرنا ہی نہیں جانتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت بری نصیحت۔ ہر بستی میں مختلف لوگوں کی رائے سن کر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے یہ دیکھو دنیا کے لوگ کیسے ہر حال میں تمہارے فیصلوں پر تبصرے کریں گے۔ چاہے تم جو بھی فیصلہ کرو، ہر شخص کی ایک مختلف رائے ہوگی اور تمہیں کوئی نہ کوئی غلط ہی سمجھے گا۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے مزید فرمایا، دنیا کے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینے کی بجائے
تمہیں ہمیشہ اپنی عقل، حکمت اور تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دینا زندگی میں الجھن اور پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صحیح فیصلہ وہی ہوتا ہے جو دل و دماغ سے کیا جائے، نہ کہ محض دوسروں کی خوشنودی کے لیے۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ دنیا کے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر تنقید کریں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ دیں گے تو کبھی اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کی رائے ہر حال میں مختلف ہوتی ہے اور ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے حکمت اور عقل کے ساتھ کریں، نہ کہ محض لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ایسے حالات آئیں گے جہاں لوگ آپ کے کاموں پر تبصرہ کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ خود کیا سوچتے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ درست ہے اور آپ صحیح راہ پر چل رہے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ کہانی اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کے حالات، تجربات اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ہونے چاہیے، نہ کہ دوسروں کی رائے کے مطابق۔ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے، لیکن آپ کے اصول اور اقدار وہی رہتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں۔ حضرت لقمان کی حکمت، ایک جامع سبق۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں حکمت اور عقل مندی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں کامیابی اور سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی عقل، تجربے اور اللہ کی مدد سے کریں۔ اگر ہم ہر وقت لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں گے تو نہ تو خود کو خوش رکھ سکیں گے اور نہ ہی اپنی زندگی میں سکون پا سکیں گے۔ دنیا میں ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنی نظروں سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ آپ کے فیصلے پر لوگ ہمیشہ رائے دیں گے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کی آواز سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ آج بھی ہمارے لیے ایک قیمتی سبق ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کرنے چاہیے اور لوگوں کی رائے کو صرف اسی حد تک اہمیت دینی چاہیے جہاں تک وہ ہمیں ہماری کامیابی کے راستے میں نہ روکے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنی عقل اور حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت آج بھی ہمیں زندگی کے مختلف حالات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دینا ضروری تو ہے، لیکن ہر وقت ان کی باتوں پر عمل کرنا لازمی نہیں۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔